دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سن لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام شیربہ آزم ہے جی، اور والدہ کا نام اپا جان ہے جی۔ مسئلہ میرا سر یہ ہے کہ میں جس کام کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں وہ چلتا نہیں ہے، کوئی کاروبار میرا نہیں چلتا ہے، کام نہیں چل رہا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، رزق حلال میں آپ کے برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ مجھے استخارہ کرانا ہے، گھر میں بڑی پریشانی ہے، کاروبار بھی نہیں چل رہا ہے، بندش ہوئی ہوئی ہے، کیا ہے استخارہ کر کے مجھے بتا دیجیے گا۔ میرا نام آصف ہے، والدہ کا نام فرزانہ۔ جی آصف بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کال اور چلا دیجیے گا۔ محمد عمران ہے، والدہ کا نام زبیدہ الہی۔ 5 سال ہو گئے ہیں شادی کو، ابھی تک بچے نہیں ہوئے۔ شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، نیک صالح عافیت کے ساتھ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ ابرار بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے 2 کال تھیں، استخارے آپ فرما لیجیے۔ ہمارے ابرار بھائی بتا رہے ہیں کہ شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں اور اولاد کا سلسلہ نہیں، حصول اولاد کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ عز و جل انہیں نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے صفحہ نمبر 22 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بیٹیوں کے فضائل پر بہت ساری احادیث الحمدللہ عز و جل اس میں موجود ہیں، اور جن کی بیٹیاں ہیں تو وہ بھی اس رسالے کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل دل میں بیٹیوں کے حوالے سے مزید محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور یہ روحانی علاج حصول اولاد کے حوالے سے جو آپ کو بتایا گیا وہ بھی اس رسالے میں موجود ہے۔ یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں، مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ کو یہ مل جائے گا۔ اور میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ ابرار بھائی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے، حصول اولاد کے لیے تعویذات عطاریہ استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ باقی ساتھ ساتھ مدنی قافلے میں آپ نے سفر کرنا ہے، مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ استخارے کے حوالے سے 2 کالز تھیں، استخارے آپ نے فرمائے۔ جی پہلے اسلامی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں تو ان کے ساتھ کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ یعنی وہ جن کا مسئلہ تھا کہ جس کام کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ کام ہی پورا نہیں ہوتا، کام پورا نہیں ہوتا، تو وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ ہے۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب،
اس کے صفحہ نمبر 25 پر ایک وظیفہ امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی یا باسطو جی یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ عز و جل. صحیح. اچھا اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی آصف بھائی کی، بتا رہے ہیں کہ گھر میں پریشانیاں بھی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بندش کے معاملات ہیں. جی آصف بھائی کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں تو کوئی بندش کا معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ. نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے اس حوالے سے. اچھا تو ان کو چاہیے کہ یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. صحیح. اور تمام گھر والے بھی یہ عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل جو نظر بد کا اثر ہے یہ جاتا رہے گا. دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی. اچھا جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گا ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اچھا ہمارے پاس میسیجز بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کے موصول ہوئے ہیں. روحانی علاج یہ معلوم کر رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے گھر میں ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے اور ہم جو بھی اہم کام کرنے لگتے ہیں وہ کبھی پورا نہیں ہوتا، مجھے وظیفہ بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے. 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے گھر کے تمام افراد پی لیں. انشاءاللہ عز و جل گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں گے، اور جو آپس میں نفرتیں ہیں یہ نفرت محبت میں بدل جائے گی. اور اگر مخالفت ہے اور تو یہ انشاءاللہ عز و جل مخالفت بھی دور ہو جائے گی. باقی کوشش کیجئے کہ گھر میں درس فیضان سنت کا سلسلہ جاری رکھیں. الحمدللہ عز و جل اس کے بہت ساری مدنی بہاریں دیکھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں کہ گھر میں درس فیضان سنت کی برکت سے الحمدللہ عز و جل گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، محبتیں قائم ہو گئیں، گھر امن و سکون کا گہوارہ بن گیا. تو آپ بھی سلسلہ ایک شروع کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کے اچھے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے. اچھا اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کوئی روحانی علاج بتا دیں کہ میاں بیوی میں اتفاق ہو جائے اور آپس کی نفرتیں دور ہو جائیں. تو میاں بیوی کے درمیان آپس میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ سماعت فرما لیجیے. رات کو سونے سے پہلے بچھونے پر بیٹھ کر جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو بستر پر ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مانع یا معطی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں. یہ رات کو سونے سے پہلے 20 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آپ نے پڑھنے ہیں. انشاءاللہ عز و جل میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب بھی سونے سے پہلے کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، اگر لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہیں تو اپنے پاؤں سمیٹ لیے جائیں. تو جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں تو ذہن نصیب با وضو پڑھا جائے اور پاؤں سمیٹ کر ہی پڑھا جائے کہ ادب کا تقاضا یہی ہے. تو اس انداز سے اس طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل محبتیں پیدا ہوں گی. باقی آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے قولز کی جانب ہم بڑھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. قولز چلا دیجیے گا. خالدہ میری والدہ کا نام ہے، میرا نام عمران ہے. میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ میں جس جگہ نوکری کر رہا ہوں نا اس جگہ چھوڑ کر میں اچھی نوکری ڈھونڈنا چاہتا ہوں. میرے لیے وہ ڈھونڈنا بہتر ہے یا جہاں کر رہا ہوں وہ کرنا بہتر ہے؟ جی عمران بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. اسلام بات کر رہا ہوں ادھر کالونی سلطان آباد سے. میری بچی کا مسئلہ ہے، بچی کا نام امرین ہے، ماں کا نام یاسمین ہے. میں اس کا استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں. اس کی قمیض رات کو کٹی ہوئی تھی سوتے وغیرہ. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، حفاظت فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام حبیب خان ہے اور میری والدہ کا نام سردارہ. میں ایک اپنے گھر کے علاوہ دوسرا پلاٹ بنا رہا ہوں جس پلاٹ کا نمبر ہے B415 عباسی گوٹ سرجانی. مجھے اس کے لیے استخارہ کر کے پلیز بتایا جائے. B415 انشاءاللہ عز و جل حبیب بھائی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام طلعت ہے اور میں UK سے بات کر رہا ہوں. والدہ کا نام زیتون بیگم. اچھا مسئلہ بھائی جان یہ ہے کہ
एवरीथिंग कोई ठीक नहीं जा रहा, कोई बीमारी लगी होती है, काम भी नहीं मुसलसल मिलता, आगे पीछे प्रॉब्लम भी है, झगड़े लड़ाइयाँ। पता लगाना चाहते थे कि कोई है, कोई मसला है, कोई बंदिश है या कोई जादू शादू है या बस कोई। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, तौलाद भाई आपकी हिफाजत फरमाए, आपकी अहले खाना की हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस्तिखारा करके रूहानी इलाज आपको बताते, हिम्मत रखें, सब अल्लाह अज़्ज़ वजल की रहमत से बेहतर ही होगा। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मैं बिहार कॉलोनी होसड़ी हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आबिद है, मेरी वालदा का नाम अनवरी। मुझे अपने काम के हवाले से इस्तिखारा करवाना था कि नजर का मालूमात करवाना था कि मेरा जनरल स्टोर दुकान है, थोड़ा सा परेशानी क्या है, तो इस वजह से मैं इस्तिखारा करवाना चाह रहा था। मतलब थोड़ा सा कारोबार में कमी बेसी का महसूस हो रहा है, थोड़ा सा परेशानी आ रही है, इस हवाले से इस्तिखारा करवाना चाह रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फ़रमाए। आबिद भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस्तिखारा करते हैं और आपके कारोबार के हवाले से, दुकान के हवाले से वजीफ़ा भी आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम है गुलाम अकबर, वालदा का नाम है हियाता माई। भाई जान, हम ट्रैक्टर रखे हुए कर्जे से अदा नहीं होते, हमारा ट्रैक्टर सही नहीं चलता, इसके बारे कोई वजीफा बताइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको बताते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए, आपकी रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमाए। जो रुकावटें आ रही हैं, जो आपका नुकसान हो रहा है, अल्लाह ताला नुकसान से आपको, आपके अहल व अयाल को महफूज फरमाए। गुलाम अकबर भाई वजीफ़ा भी आपको बताएंगे। हमारे दीगर जो मदनी चैनल के नाज़रीन हैं जिनके साथ भी इस तरह का मसला है कि कारोबार में नुकसान हो जाता हो, गाड़ी ख़राब हो जाती हो, अब जैसे गुलाम अकबर भाई का मसला था कि ट्रैक्टर ये इनका सही नहीं चलता, तो अगर किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए तो क्या वजीफ़ा पढ़कर दम किया जाए कि इस तरह के नुकसान ना हो, वो वजीफ़ा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको बताएंगे। दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन को भी बताएंगे। अपने साथ डायरी और कलम ये रख लीजिए। इस्तिखारों के हवाले से भी कॉल थी, अब इस्तिखारे फरमा लीजिए। गुलाम अकबर भाई का मसला था कि ट्रैक्टर इनका सही नहीं चलता, बारे कर्ज भी दबते चले जा रहे हैं, दुआ भी फरमा दीजिए। कोई ऐसा वजीफ़ा इरशाद फरमाइए कि इनका ये मसला हल हो जाए, गाड़ी इनकी ख़राब ना हो। अल्लाह अज़्ज़ वजल इनके कर्ज़े को दूर फरमाए और गैबी मदद फरमाए इनकी। कर्ज उतारने का एक वजीफ़ा मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने मदनी पंसूरा सफ़ा नंबर 245 पर आपने लिखा है कि जो शख्स हर नमाज के बाद 11 बार ये दुआ पढ़े और सुबह और शाम 100 बार पढ़े तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अगर पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा तो अल्लाह अज़्ज़ वजल अपनी रहमत से अदा फरमा देगा। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़द्लिका अम्मन सिवाक। तो सुबह और ये हर नमाज के बाद 11 बार और सुबह और शाम 100 बार पढ़े तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल गैबी मदद होगी और कर्ज अदा हो जाएगा। आपने कहा ट्रैक्टर चलता नहीं है और कोई ना कोई ख़राबी रहती है, तो इसके लिए एक बड़ा प्यारा वजीफ़ा है। किसी भी नमाज के बाद 100 बार या समीओ या समीओ या समीओ पढ़कर दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी ये बरकत है कि जो मांगेगा वो पाएगा। तो अपने काम में बरकत के लिए, अपनी रोज़ी में बरकत के लिए और जो भी काम में रुकावटें परेशानी आ रही हैं उनसे निजात के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल परेशानियाँ दूर होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। बाकी दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन भी इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं, तो आप भी इस रूहानी इलाज पर अमल कीजिए। हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन में से भी अगर कोई बारे कर्ज तले दबा है और कर्ज़े का बोझ है तो आप भी इस रूहानी इलाज पर अमल कीजिए। और इस दुआ की फ़जीलत तो इतनी ज़्यादा है कि हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी पर पहाड़ जितना भी कर्जा होगा इस दुआ को पढ़ने की बरकत से उसका सारा कर्जा उतर जाएगा। बाकी आप हिम्मत रखें, तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तावीज़ात अत्तारिया की बरकत से देखें आपके मसाइल हल हो जाएंगे। कोशिश करके अपना सदका भी निकालें, सब अल्लाह अज़्ज़ वजल की रहमत से बेहतर हो जाएगा। अच्छा, हमारे इमरान भाई की कौल थी, इस्तिखारे के हवाले से मालूम कर रहे थे कि मैं एक जगह नौकरी कर रहा हूँ, अब क्या उस नौकरी को छोड़कर मैं दूसरी जगह तलाश करूँ, ये मेरे लिए बेहतर है या मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ वहीं करता रहूँ? क्या इनके साथ इशारा आ रहा है इस्तिखारे में? जी इमरान भाई, इनका इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में इमरान भाई के साथ जहाँ पे जॉब ये कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखने के हवाले से वही करते रहें। जी उसी को करते रहें, तो यही इनके हक में बेहतर का इशारा है। सही, तो इमरान भाई जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहीं करते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसी में आपके लिए बेहतरी होगी, अल्लाह अज़्ज़ वजल की रहमत से आसानियाँ होंगी। बाकी
آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیجئے. جو مسائل آ رہے ہیں آپ کے ساتھ، رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس حوالے سے تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے. اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کے تمام معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے. اسلم بھائی کی قول تھی بچی کے حوالے سے تشویش میں تھے کہ وہ کپڑے کٹ جاتے ہیں. جی جی جی، ان کا استخارہ کیا ان کی بچی کا، تو استخارے میں تو کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ کا معاملہ، اثرات وغیرہ کا نہیں ہے. صحیح. تو ان کی بچی کو چاہیے کہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سو جایا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس رات وہ ہر قسم کی ناگہانی اچانک ہونے والے حادثات، شریر انسان و جنات کے حملوں اور اچانک موت سے محفوظ رہیں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا، حبیب بھائی کی قول تھی، وہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرا ایک گھر ہے نا جی. اچھا، اب اس کے علاوہ دوسرا پلاٹ یہ لینا چاہ رہے تھے، کیا تھا ان کا مسئلہ؟ یہ پلاٹ ہے کہ بنانا چاہ رہے، اس کو بنانا چاہ رہے ہیں، تو بنانا بہتر ہے یا نہیں؟ جی، حبیب بھائی کے استخارہ کیا ہے، ان کے استخارے میں یہ پلاٹ بنانا ان کے حق میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے. بہتر ہے. باقی مزید حبیب بھائی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. گھر کی حفاظت کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں، تو وہ استعمال کیجئے. آپ تو یہیں کراچی سے ہی آپ نے کال کیا، تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آپ حاضر ہو جائیے اور گھر کی حفاظت کے لیے میں تعویذات عطاریہ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل گھر کی حفاظت رہے گی. ہمارے طلعت بھائی کی کال تھی، بیرون ملک سے UK سے کال کی. انہوں نے بتایا کہ کافی بیماری کے بھی معاملات ہیں، رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں. ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھ پر عملیات وغیرہ کا ہے سلسلہ، یا مجھ پر کوئی بندش وغیرہ کروا دی گئی ہے، تو کیا ان کے ساتھ اشارہ آ رہا ہے استخارے میں؟ جی، یہ طلعت بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں تو کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ کا معاملہ ان کے ساتھ بھی بندش وغیرہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، صحیح، وقتی آزمائش کا معاملہ ہے. تو ان کو چاہیے یہ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 25 پر وظیفہ ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے. اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے. صحیح. اس وظیفے پہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بہتری ہو جائے گی. صحیح. اچھا، اسی طرح ہمارے عابد بھائی کی قول تھی، یہ بھی معلوم کر رہے ہیں اسی طرح کا ان کا مسئلہ تھا کہ ان کا جنرل اسٹور ہے نا، دکان وغیرہ ہے. بتا رہے ہیں کہ نظر بعض اوقات لگ جاتی ہے تو کام میرا چلتا نہیں ہے، اچھا خاصا چلتا ہوا پھر دوبارہ جو ہے نا وہ رک جاتا ہے. جی جی، تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ جی، ان کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں واقعی نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے. تو اس حوالے سے ایک وظیفہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور اس کے حلال میں خوب برکت ہوگی. اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا. اچھا، اب نظر بد کا معاملہ ہے تو آپ کیسے، یہ اپنی نظر اتاریں یا دکان کی نظر اتاریں، کس طرح یہ نظر اتاریں گے؟ یہ اپنی نظر اتار لیں، ساتھ میں تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اس حوالے سے تعویذات بھی لے لیں، دکان میں خیر و برکت کے لیے اور نظر بد سے اپنی حفاظت کے لیے، پہننے کے لیے. باقی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. عابد بھائی انشاءاللہ عز و جل کارڈ کا عمل ہو جائے گا نا. اللہ عز و جل کی رحمت سے دیکھیں آپ کے سارے مسائل بہتری کی طرف آ جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید آپ کی کالز ہم سلسلے میں شامل کریں گے. ایک بار پھر عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ عز و جل شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری مدنی فیضان مدینہ میں الحمدللہ عز و جل موجود ہیں، تشریف فرما ہیں. اور عاشقان رسول کی الحمدللہ عز و جل ایک تعداد ہے جو دور دراز سے سفر کر کے آئی ہے. ماشاءاللہ عز و جل یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر کہ ملاقات کی ہم سعادت حاصل کریں تو الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول حاضر ہوتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، دعائیں ان سے کرواتے ہیں، دم کرواتے ہیں اور اپنے مسائل بتاتے ہیں. الحمدللہ عز و جل کرم ہوتا ہے، مسائل بھی حل ہوتے ہیں، شہزادہ حضور دم بھی فرماتے ہیں. مناظر آپ ماشاءاللہ عز و جل وقتاً فوقتاً ملاحظہ کر ہی رہیں. تو میں آپ کو بھی دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ کبھی حاضر ہوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا. الحمدللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. اور ہمارے بزرگوں کا یہ سلسلہ رہا ہے شروع سے نا کہ
اگر کوئی پریشان حال آتا، کوئی اپنی التجائے لے کر آتا تو آپ اسے تسلی دیا کرتے تھے، دم فرماتے تھے، اس کے لیے دعائے خیر فرماتے تھے۔ الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، مدنی قافلے میں سفر کر کے آتے ہیں، الحمدللہ عز و جل برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کے قولز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔ جی میرا نام عدنان رضا اتاری ہے، والدہ کا نام حنیفہ ہے۔ میرا ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرے کو تقریباً کافی منتھ ہو چکے ہیں، میرا کاروبار نہیں لگ رہا، میں مطلب جو چیز کرنا چاہتا ہوں اس چیز میں میرا دل نہیں لگتا۔ میرے کو رزق کی جو ہے نا وہ معلومات کرنی تھی کہ جو ہے نا آخر ایسا کیا ہے، میرے ساتھ کچھ ایسے معاملات تو نہیں ہے۔ عدنان بھائی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے گا۔ برائے کرم یہ ارشاد فرمائے کہ ہر وقت مجھے نزلہ زکام رہتا ہے اور بدن میں سستی بھی رہتی ہے، برائے کرم اس کے تعلق سے رہنمائی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید قول چلا دیجیے۔ میں محمد عامر سریلنکا سے بات کرتا ہوں۔ حضرت مجھے ایک سوال ہے، اب میں مسواک یوز کرتا ہوں اور برش کرتا ہوں تو میرے دانت میں جو ہے نا جو تیت ہوتی ہے نا ان میں بتیسی میں خون نکلتا ہے، تو اس خون نکلتا ہے، اس کے بعد میں وضو کرتا ہے، سب گلی کر دیتا ہوں، لیکن اس میں نماز کی پرابلم ہوگی اس میں، یا تو مجھے اس کی روحانی علاج کچھ فرما دیجیے حضرت۔ آپ کو انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بتاتے ہیں۔ مسواک کا بھی آپ نے ماشاءاللہ بتایا کہ مسواک بھی استعمال کرتے ہیں، اور وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دانتوں سے خون نکلنا آپ کے بند ہو جائے۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد بلال رضا قادری ہے، میں منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے سر میں شدید درد رہتا ہے اور چکر بھی آتے ہیں، کبھی کبھی سر میں زیادہ درد کی وجہ سے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، برائے مہربانی مجھے کوئی وظیفہ بتائیے جو میں پڑھتا رہوں۔ انشاءاللہ عز و جل۔ بلال بھائی ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ ہم نے کوئی کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دے، کوئی کاروبار نہیں چلتا کوئی بھی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے حافظ عمر اتاری، میری والدہ کا نام ہے خاتون جی۔ میں کام شروع کرتا ہوں اور کیا کہتے ہیں رک جاتا ہے۔ آپ کام نہیں چلتا نا، مزید قول چلا دیجیے گا۔ محمد جنید رضا اتاری، ہند کے شہر اندور سے عرض کر رہا ہوں۔ سر درد کا مدنی نسخہ بتا دیجیے۔ سر میں درد رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ جنید بھائی آپ کو بتاتے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے بھی قولز دیں، استخاروں کے حوالے سے بھی قولز دیں، استخارے فرما لیجئے۔ ہر وقت نزلہ رہتا ہو، زکام رہتا ہو، بدن میں اگر سستی رہتی ہو اور چکر آتے ہوں تو کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ نزلہ زکام بھی صحیح ہو جائے، بدن کی سستی بھی دور ہو جائے اور طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہو؟ اللہ عز و جل انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 34 پر یہ ایک بڑا پیارا وظیفہ تحریر فرمایا ہے، نزلہ زکام کا روحانی علاج۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 3 روز تک روزانہ مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح۔ ہمارے امین بھائی کی قول تھی، بتا رہے تھے کہ دانتوں میں درد رہتا ہے اور خون نکلتا ہے دانتوں سے، کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ حالانکہ مسواک بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ احتیاط بھی کرتے ہیں پھر بھی دانتوں سے خون نکلتا ہے ان کے نا؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے بیمار عابد صفحہ نمبر 30 پر روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر کے دانتوں پر ملیے، انشاءاللہ عز و جل دانتوں کا درد اور دانتوں کے جو امراض ہیں انشاءاللہ اس سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا اسی طرح ہمارے بلال بھائی کی قول تھی، وہ معلوم کر رہے تھے کہ سر میں بھی درد رہتا ہے، چکر آتے ہیں، بعض اوقات کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ دماغ ہی کام نہیں کرتا، اور اب کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ دماغ ہی کام نہیں کر رہا؟ اس کے لیے بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شدید سر میں درد ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں اندھیرا سا چھا جاتا ہے، تو اور
डिप्रेशन सा महसूस करता है इंसान, तो बड़ा आसान अमल है, या मुजीबू या मुजीबू या मुजीबू, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें और 3 बार ये पढ़कर कोई इनके सर पे दम कर दे, सही, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दर्द सर जो है इससे निजात हासिल हो जाए इंशाअल्लाह। अच्छा, कारोबार अगर ना चलता हो, किसी की दुकान है, दुकान ही नहीं चल रही, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, अच्छा सुबह वक्त पर भी पहुंच जाते हैं, वक्त पर दुकान खोल भी लेते हैं, फिर भी दुकान ना चलती हो, तो क्या वजीफ़ा पढ़ा जाए कि काम चलना शुरू हो जाए? ये 2 कॉल्स इसी तरह की थी, हमारे उमर भाई का भी इसी तरह का मसला था कि काम नहीं चलता, तो दोनों के लिए रूहानी इलाज कोई? मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंधा सांप, इसके सफ़ा नंबर 25 पर आपने एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है, या ज़ल जलाली वल इकराम, 100 बार हर नमाज के बाद पढ़कर हलाल रोज़गार के लिए दुआ करने वाले को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रिज़्क़ हलाल मिलेगा। तो इंशाअल्लाह ये हर नमाज के बाद पढ़ने की आदत बनाएं तो इंशाअल्लाह रोज़ी में बरकत होगी, रिज़्क़ हलाल मज़ीद बढ़ जाएगा। सही। जुनैद भाई की कौल थी हिंद से, बता रहे हैं कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। सर में दर्द के लिए बाद नमाज असर जी ये एक मरतबा सूरह तकासुर पढ़कर अपने सर पर दम कर लें तो इंशाअल्लाह दर्द सर से निजात हासिल होगी। हाँ, यकीनन आपने भी और हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन ने रूहानी इलाज समात फरमा लिए होंगे, और कोशिश किया कीजिए मदनी चैनल के नाज़रीन अपने साथ डायरी और कलम ये रखें, जो वजीफ़ा पढ़ने के लिए बताया जाए तो अपने पास तहरीर करके रख लिया करें। चलें आपके साथ नहीं, आपके जानने वालों में से किसी के साथ इस तरह का मसला है तो अच्छी अच्छी नियतों के साथ आप उनको बता दीजिए, खैर ख्वाही पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से सवाब हासिल होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, इस्तिखारे के हवाले से हमारे अदनान भाई की कौलती बता रहे हैं कि काफ़ी माह हो चुके हैं, कोशिश भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, कारोबार ही नहीं चलता और कारोबार उनका लगता ही नहीं, और बाद वक़्त उनको ये वसवसा आता है बकौल उनके कि मुझ पर कोई अमलियात, कोई बंदिश वगैरह तो नहीं करवा दी किसी ने? नहीं, अदनान भाई के इस्तिखारे किया, इस्तिखारे में तो कोई ऐसा जादू बंदिश नहीं है, सही, अलबत्ता नज़र बद का इशारा आ रहा है इनके साथ ना। अच्छा, तो इस हवाले से ये मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है चिड़िया और अंधा सांप, इसके सफ़हा नंबर 25 पर एक अमीर अहले सुन्नत ने वजीफ़ा तहरीर फरमाया है कि जो कोई या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु 10 बार पढ़ लिया करे सुबह सादिक के बाद नमाज फ़जर से पहले अपने मकान के चारों कोनों में खड़े होकर, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उस घर में तंगदस्ती कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सही। तो अब अच्छा, एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा कि हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। अच्छा, अगर ये इस्लामी भाई कार्ड का अमल करवाना चाहें तो क्या सिलसिला होगा, किस तरह कार्ड की तरकीब की जा सकेगी? कार्ड की ये है कि ये अपने इलाके में जो इनका तावीज़ात अत्तारिया का बस्ता है वहाँ से ये इस हवाले से कार्ड भी करवा लें, वहाँ पर जाएँ, अपना मसला बताएं और उस मसले की कार्ड करवा लें। अगर इनके करीबी को तावीज़ात अत्तारिया का बस्ता नहीं लगता तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट पे भी ये मौजूद है, कार्ड का ऑप्शन सर्विस मौजूद है www.dawat-islamic.net पर, तो वहाँ पर ये कार्ड कर होम पेज पर रूहानी इलाज का ऑप्शन है, तो ये कार्ड का अमल वहाँ पे फॉर्म फिल करें और इंशाअल्लाह ताला बाय मेल इनको कार्ड के हवाले से रिप्लाई भी मिलेगा। आपका कार्ड का अमल भी कर दिया जाएगा और आपको रिप्लाई भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दे दिया जाएगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको भी एक मदनी मशवरा देता चलूँ कि अगर अल्लाह ना करे आपके साथ भी कोई इस तरह का मसला है कि आपका कारोबार नहीं चलता, काम में आपकी रुकावटें आ रही हैं, आपको अपने बिज़नेस में रुकावटें आ रही हैं, या आपको कोई ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे काम में कोई रुकावटें डाल रहा है, या अल्लाह ना करे किसी मूसी मर्ज़ में मुब्तला है, बीमारी है, पेट के अमराज हैं, जिगर के अमराज हैं, अल्लाह ना करे कैंसर है, हेपेटाइटिस है, या अमराज शिकम व क़ल्ब दिल के या पेट के अमराज में मुब्तला हैं, या अल्लाह ना करे जादू, जिन्नात, अमलियात, असरात, आसे वगैरह के मामलात में गिरफ्तार हैं, तो आप इन तमाम मसाइल के लिए बिल्कुल कार्ड का अमल करवा सकते हैं। मजलिस मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कार्ड के अमल की भी तरकीब होती है और बदरिया ईमेल भी आप कार्ड का अमल करवा सकते हैं। आप अगर आपके शहर में तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते नहीं तो आप हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islamic.net इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है। इसमें हाथों हाथ कार्ड का ऑप्शन भी है। आप फॉर्म सबमिट कीजिए, मजलिस मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया को ये फॉर्म सबमिट कीजिए, मजलिस मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया
آپ کے لیے کاٹ کا عمل کرے گی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یہ بات یاد رہے، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اور باقی کوشش بھی کرتے رہیں، فرائض کی پابندی اولاً ہم کریں، اللہ عز و جل کی رحمت سے دیکھیں بہت کرم ہوگا۔ آئیے کچھ میسیجز مدنی چینل کے ناظرین آپ کے شامل کرتے ہیں، کافی سارے آپ کے میسیجز بھی موصول ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے ابو کو 2 سال ہو گئے، ان کا کوئی کام ہی نہیں بنتا، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، یا مؤخرو، یہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کان میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، تو اگر کسی کے کان میں درد رہتا ہو یا کان میں تکلیف رہتی ہو، یا ہوتا ہے نا بعض اوقات کان سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو، تو 21 مرتبہ یا سمیعو اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر مریض کے کانوں میں دم کیجئے، کانوں کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ دکان اور مکان میں خیر و برکت کی دعا کر دیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ ایک سادہ کاغذ آپ لے لیجئے، ایک سادہ سا کاغذ لے کر، اس طرح سادہ کاغذ لے کر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لکھیے، اور پھر اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ اپنے دکان میں لٹکا دیجئے یا گھر میں لٹکا دیجئے اس کو، تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کاروبار میں آپ کے خوب برکت بھی رہے گی۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے چہرے پہ دانے ہیں، پلیز اس کا کچھ بتا دیجئے اور نشان ختم ہو جائیں، اس حوالے سے بھی بتا دیجئے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یا رقیب، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل چہرے کے داغ دھبے دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے دوست کو کینسر ہے، ان کے لیے دعا بھی کر دیں اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتا دیں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس طرح کے موذی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ کینسر سے حفاظت کا روحانی علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ ہے، بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 40 پر کینسر سے حفاظت کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اول و آخر 11 بار درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے، ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے، مریض وہی پانی سارا دن پیے، یہ عمل 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، مریض اگر خود پڑھ کر یہ دم نہیں کر سکتا تو دوسرا کوئی بھی پڑھ کر دم کر کے مریض کو پلا سکتا ہے، مگر پڑھے وہی کہ جس کے تلفظ درست ہوں، جس کے مخارج درست ہوں، صحیح تلفظ اور مخارج کی درستی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ مریض کو پلائیں، اللہ عز و جل کی رحمت سے کینسر ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ بیماری سے شفا حاصل ہوگی، اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر ابھی آپ کو یہ وظیفہ یاد نہ ہو سکا ہو تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کر کے آپ تقسیم بھی کیجئے۔ اچھا ہے، اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے اس تک یہ پہنچ جائے تو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا بھی سلسلہ ہوگا، اور نہ جانے کس کی دعا کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے اور ہمارے بھی مسائل حل ہو جائیں، ہمارے مریضوں کو شفا نصیب ہو جائے۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، آمین۔ بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے، یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماری
قرضداری، گھریلو ناچاقی، تنگ دستی، بے روزگاری، ناجائز مقدمہ بازی، لڑائی جھگڑے سب دور فرما۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا